بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا۔ روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور اہل علم نے جو نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کھینچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جیسے بیان کیا ہے، مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے درختوں سے کرم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ کا حسن سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں۔ دوستو، یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صورت، حسن سیرت، علمی و عملی اور ہمہ جہتی کمالات میں کسی بھی قسم کے نقص کا تصور وہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک یا تو عطا کرنے والا عطا نہ کر سکے یا لینے والے میں قبولیت کی استعداد نہ ہو۔ جب ادا کرنے والے کے ہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہ ہو اور لینے والے کی استعداد میں کوئی کمی نہ ہو تو نقص کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پاک کا مشاہدہ کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کبھی اس حسن کو آفتاب سے تشبیہ دیتے، کبھی مہتاب سے۔ بڑے بڑے عشاق نے اس میدان میں اپنے قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ہیں، مگر خامہ فرسائی کے بعد بالآخر سب کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ غالب خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو سب سے بہتر جانتی ہے۔ یعنی کسی کی شان کو باکمال و تمام وہی بیان کر سکتا ہے جو اس سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اہل علم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں آپ کے باطنی خصائل و خصائص کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بھی موضوع سخن بنایا ہے، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابانیوں اور ذوفشانیوں سے منور ہونے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے محبوب کے رخ انور کے حسن و جمال کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ کہتے ہیں شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مفقود ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال ہوا تو فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हैरत में देखा तो फरमाया, क्यों हैरान हो रही हो? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे हैं जिससे नूर की शुआएं निकल रही हैं। अगर अरब का मशहूर शायर अबू कबीर हुजली आपको इस हालत में देख लेता तो यकीन कर लेता कि उसके इस शेर के मुसद्दाक आप हैं, जिस शेर का तर्जमा है, बस जब तू उसके चमकते चेहरे पर नज़र डालेगा तो तुझे उसके रुखसारों की चमक यूं मालूम होगी जैसे बरसते बादलों में बिजली कौंध जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, ऐ आयशा, जिस तरह तूने आज मुझे खुश किया है इससे बढ़कर अल्लाह ताला तुझे खुशियाँ अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करें। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा चांदनी रात में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग की पोशाक ज़ेबे तन कर रखी थी। मैं कभी आपके रुख अनवर पर नज़र डालता, कभी चांद की तरफ देखता। काफ़ी देर यही सिलसिला जारी रहा और बार बार तज्जिए के बाद बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चांद से ज़्यादा दिलरुबा और हसीनो जमील हैं। दोस्तों, अलामा अली उल कारी लिखते हैं, चांद का नूर सूरज के नूर से मुस्तार है, इसलिए इसमें कमी ज़्यादती होती रहती है, हत्ता कि कभी तो बिल्कुल बेनूर हो जाता है, जबकि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर का नूर दिन रात में किसी वक्त जुदा नहीं होता, क्योंकि चांद के बरक्स ये आपका ज़ाती वसफ़ है। इसी तरह इमाम इब्ने असीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से ये भी है कि जब आप मसरूर होते तो आपका चेहरा आईने की मानिंद शफाफ और मुजल्ला होता कि दीवारों का अक्स आपके चेहरे अनवर में साफ नज़र आता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रुख ज़ैबा अता फरमाया था कि जो भी साबे बसीरत और सलीमुत्तबा इंसान आपके चेहरे अनवर की तरफ निगाह डालता तो बेसाख्ता पुकार उठता है कि यह मुबारक और दिलरुबा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता है। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख मुबारक को भी अल्लाह ताला ने आपकी नबूवत और रिसालत की सदाकत की दलील व बुरहान बनाया था। दोस्तों, कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे, तौरात पर अबूर हासिल था। वो अपने मुसलमान होने का वाक़या बयान करते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मैं आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुनते ही आपको देखने के लिए हाजिर हुआ, तो मेरी निगाह जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो मैंने जान लिया कि ऐसा दिलकश और दिलरुबा चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। इसी तरह हारिस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं मिनाया अरफात के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं लोगों को आपकी ज़ियारत के लिए जौक दर जौक आते हुए देख रहा था। मैंने मुशाहिदा किया कि बद्दू जब आपकी ज़ियारत करते तो बेसाख्ता पुकार उठते कि ये बड़ा ही मुबारक चेहरा है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और चेहरा मुबारक के हवाले से बेशुमार रिवायात हैं। चंद मज़ीद रिवायात भी आपको बताते हैं। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिहाज़ सूरत और खलकत सबसे खूबसूरत चेहरे वाले थे और तख्लीक में सबसे हसीन थे। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। एक रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ऐसी खुशी की हालत में तशरीफ़ लाए कि आपके चेहरा मुबारक के नकूश से नूर फूट रहा था। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। इस तरह हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने के वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं, तौबा कबूल होने के बाद जब मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से जगमगा रहा था और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यूं नूर बार हो जाता जैसे वो चांद का टुकड़ा है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के चमकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश होने को जान जाते थे। रिवायात में आता है कि हज़रत सईद जरीरी ने हज़रत
ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین گورے مکھڑے والے تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا کہ چہرہ انور میں سورج گردش پذیر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں۔ جب میں نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں حضرت معبد بیان فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور خوبصورت خلقت والے تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا، بہت خوبرو اور حسین تھے۔ اسی طرح حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سالار قافلہ کی بیوی قافلے والوں کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یوں گویا ہوئی، بے شک میں نے اس شخص یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ میں نے اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو 14ویں کے چاند سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے نور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر صحابہ نے 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے، رنگ مبارک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ نورانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نے بھی وصف بیان نہیں کیا جو ہم تک پہنچا ہے، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے کہنے والا کہتا تھا، شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا اور کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہیں، جگمگاتی رنگت والے، نورانی مکھڑے والے، جو ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوئی ادھار لی۔ میں اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس سی رہی تھی، پس وہ سوئی مجھ سے گر گئی۔ میں نے اسے تلاش کیا مگر ناکافی روشنی کے باعث وہ مجھے نہ ملی۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور کی شعاع سے وہ سوئی واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔